سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ والی گولکنڈہ نے میر محمد امین کو دربار میں بلا کر جس انداز سے گفتگو کی، اس سے یہ اندازہ ہو گیا کہ وہ میر محمد امین اور اس کے باپ میر جملہ کے خلاف کوئی نہ کوئی الزام لگا کر ان کی بڑھتی ہوئی طاقت کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ پھر جب محمد امین نے باپ کو قطب شاہ کے تحقیرانہ انداز گفتگو کی تفصیل بتائی تو اس نے بلا توقف شہزادہ اورنگزیب کو قاصد کے ذریعے مطلع کیا کہ وہ شہزادہ عالی مقام اور شہنشاہ ہند مغل تاجدار شاہ جہاں کی پناہ میں آنے کا خواہش مند ہے۔ شہزادہ اورنگزیب تو بہانہ ہی ڈھونڈ رہا تھا۔ اس نے فوراً دربار شاہ جہانی میں میر جملہ اور وادی گولکنڈہ کے جھگڑے کی پوری روداد لکھ بھیجی۔ مزید یہ کہ اس نے شہنشاہ ہند کو جو خط لکھا تھا وہ اس نے میر جملہ کے قاصد کو بھی پڑھا دیا تاکہ وہ اچھی طرح مطمئن ہو کے جائے۔ قاصد کو رخصت کرتے وقت شہزادے نے اسے مزید زبانی طور پر بھی مطمئن کرنے کی کوشش کی۔ اورنگزیب نے اس سے کہا، امیر جملہ کو ہمارا پیغام پہنچاؤ کہ ہم نے دربار شاہی کو ان کے حالات سے آگاہ کرتے ہوئے اجازت طلب کی ہے کہ ہمیں قطب شاہ کی زیادتیوں کو ختم کرنے کا حکم دیا جائے۔ امیر سے یہ بھی کہنا ہے کہ اگر جواب آنے میں تاخیر ہوئی اور قطب شاہ نے ان کے خلاف کوئی عملی قدم اٹھایا تو ہماری فوجیں ان کی حفاظت کے لیے تیار ہوں گی۔ شہزادے بہادر، قاصد نے جواب دیا، میں پوری طرح مطمئن ہوں اور آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میرے آقا بھی آپ کے اقدام کی نہ صرف دل سے قدر کریں گے بلکہ آپ کے اس احسان کو تمام عمر فراموش نہ کر سکیں گے۔ پھر میر جملہ کا قاصد اپنی ریاست کی طرف واپس ہوا اور شہزادہ اورنگزیب کا قاصد اس کا خط لے کر شاہی دربار روانہ ہوا۔ چونکہ یہ معاملہ بہت اہم تھا اور شہزادے نے میر جملہ کی پرزور تائید کی تھی، اس نے شہنشاہ کو یہ بھی اشارہ دیا تھا کہ کرناٹک میں ہیرے کی کانیں بھی ہیں۔ اورنگزیب نے ہیروں کی کانوں کا ذکر اس لیے کیا تھا کہ دارا شکوہ جو ایک لالچی شہزادہ تھا اور پورے ہندوستان پر حکومت کی خواب دیکھ رہا تھا، وہ شہنشاہ کو گولکنڈہ کے خلاف قدم اٹھانے سے نہ روک دے۔ ظاہر تھا کہ اگر کرناٹک پر گولکنڈہ کا قبضہ ہو جاتا ہے اور میر جملہ کو بھی اگر گولکنڈہ نے زیر کر لیا تو پھر قطب شاہ کو قابو کرنا تقریباً ناممکن ہو جائے گا۔ اورنگزیب کا خیال درست نکلا۔ دارا شکوہ جو شہنشاہ پر حاوی تھا، اس نے اسی وقت شہنشاہ سے مندرجہ ذیل فرمان جاری کروائے۔ پہلے فرمان کے ذریعے میر جملہ کو شہنشاہ ہند شاہ جہاں نے 5000 منصب اور اس کے بیٹے میر محمد امین کو 2000 کا منصب عطا کیا۔ دوسرے فرمان کے ذریعے والی گولکنڈہ قطب الملک قطب شاہ کو حکم دیا گیا کہ وہ میر جملہ اور میر محمد امین سے کسی قسم کا تعارض نہ کیا جائے اور نہ ان کے خلاف کوئی کارروائی ہو۔ سلطان کے اس فرمان کا قطب شاہی پر الٹا ہی اثر ہوا۔ اس نے میر محمد امین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے بعد اسے گرفتار کر کے قید کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی میر محمد امین کے تمام مال و متاع پر قبضہ کر لیا۔ میر جملہ اس کے ہاتھ نہ آ سکا، ورنہ شاید وہ میر جملہ کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک کرتا۔ یہ خبر ایسی نہ تھی کہ چھپی رہتی۔ شہزادے اورنگزیب کو فوراً اس کا پتہ لگ گیا۔ اسے قطب شاہ پر سخت غصہ آیا، مگر قطب شاہ کے خلاف وہ بغیر شہنشاہ کے حکم کے کوئی قدم بھی نہیں اٹھا سکتا تھا۔ وہ اسی فکر میں تھا کہ میر جملہ خود اس کے پاس پہنچ گیا۔ شہزادہ اس سے شرمندہ تھا کیونکہ اس نے میر جملہ کے قاصد کو اطمینان دلایا تھا کہ اگر شہنشاہ کے جواب آنے سے پہلے قطب شاہ نے اس کے خلاف کوئی قدم اٹھایا تو اس کی فوجیں قطب شاہ سے نمٹ لیں گی۔ میر جملہ شہزادے کے پاس آیا اور سر جھکا کے بیٹھ گیا۔ اس نے منہ سے کچھ نہیں کہا۔ دوسری طرف شہزادہ بھی خاموش تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میر جملہ سے کس طرح بات کرے۔ آخر میر جملہ نے سر اٹھا کر شہزادے کو دیکھا۔ شہزادے کی نظریں اسی پر لگی تھیں۔ اس نے کہا، میر جملہ، میں تم سے شرمندہ ہوں، مگر میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ قطب شاہ کو اس نافرمانی کی سزا ضرور دی جائے گی۔ مجھے بھی یہی امید ہے شہزادے بہادر۔ میر جملہ ایک ہلکی سی ٹھنڈی سانس لے کر بولا۔ تعجب اس بات کا ہے کہ قطب شاہ نے شہنشاہ ہند کی نافرمانی کرنے میں ذرا بھی جھجک محسوس نہیں کی۔ شہزادے اورنگزیب نے اسے تسلی دی، گھبراؤ نہیں میر جملہ، ہم دربار سے قطب شاہ پہ فوج کشی کی اجازت مانگ رہے ہیں اور وہ سب کچھ شہنشاہ کو کہلوا بھیجیں گے جو ہمیں لکھنا چاہیے۔ میر جملہ کو اس سے زیادہ اور کیا اطمینان ہو سکتا تھا؟ شہنشاہ نے اسے اور اس کے بیٹے کو منصب عطا کیے تھے اور قطب شاہ نے اس کے بیٹے کو قید خانہ میں محبوس کر دیا تھا۔ میر جملہ نے کہا، شہزادے بہادر، قطب شاہ کی اس حرکت سے ظاہر ہو گیا کہ وہ دل کا اچھا نہیں۔ مجھے بس یہ ڈر ہے کہ کہیں وہ محمد امین کو قید میں کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ خدا نہ کرے کہ ایسا ہو، شہزادے نے کہا۔ اگر قطب شاہ نے کسی قسم کی حرکت کی تو گولکنڈہ کے قلعے کی فصیلیں زمین کے برابر نہ کرا دوں تو میرا نام اورنگزیب نہیں۔ شہزادے اورنگزیب نے کچھ ایسے جوش و یقین کے ساتھ گفتگو کی کہ میر جملہ کچھ اور نہ کہہ سکا اور مطمئن ہو کر چلا گیا۔ اورنگزیب نے شہنشاہ کو ایک بڑا تفصیلی خط لکھا
جس میں قطب شاہ کی نافرمانی کا خاص طور پر ذکر کیا۔ پھر آخر میں لکھا کہ دربار عالی کے فرمان کے باوجود قطب شاہ کی میر محمد امین اور اس کے متعلقین کو گرفتار کرنے اور اس کا تمام مال و متاع چھین لینے کی جو جرت کی ہے، اس سے دوسرے امیروں میں بغاوت کے بیج پیدا ہو سکتے ہیں، کیونکہ ایسی باتیں دوسروں کو بھی اسی طرح کی جرت کا حوصلہ دیں گی۔ شہزادے کے اس خط کا اثر شہنشاہ پر فوری طور پر ہوا اور اس نے تیز رفتار قاصد کے ذریعے قطب شاہ اور اورنگزیب دونوں کو 2 فرمان بھجوائے۔ پہلا فرمان قطب شاہ کے نام تھا، جس میں لکھا گیا تھا: قطب شاہ کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ میر محمد امین کو اس کے مال و متاع اور لواحقین کے ساتھ ہماری خدمت میں روانہ کر دیا جائے۔ اس طرح اورنگزیب کے نام فرمان کچھ اس طرح کا تھا: اگر قطب شاہ محمد امین کو رہا نہ کرے تو اس کی مزاج پرسی کے لیے شہزادہ سلطان کو اس پر حملہ کرنے کا حکم دیا جائے، نیز یہ کہ شائستہ خان حاکم مالوہ کو لکھا جائے کہ وہ اپنی فوج کے ساتھ شہزادے سلطان کی مدد کو پہنچ جائے۔ شہزادے اورنگزیب نے شاہی فرمان پاتے ہی شہزادہ سلطان محمد کو ایک لشکر کے ساتھ حیدرآباد کی طرف روانہ کر دیا۔ اس زمانہ میں حیدرآباد کی بجائے یہ ریاست گولکنڈہ کہلاتی تھی۔ گولکنڈہ سے کچھ فاصلہ پر دکن کا ایک بہت مضبوط قلعہ تھا۔ دوسری طرف جب شہنشاہ ہند کا فرمان قطب شاہ کو ملا تو اس کے حواس غائب ہو گئے۔ اس نے فوراً ہی محمد امین اور اس کے تمام متعلقین کو آزاد کر دیا، مگر ضبط شدہ مال و متاع کے سلسلے میں کچھ نہ کہا۔ چنانچہ میر محمد امین قید سے آزاد ہو کر چلا تو کچھ ہی فاصلہ پر اس کو شہزادہ سلطان محمد کی خیماگاہ ملی، جو اس کو آزاد کرانے قلعہ گولکنڈہ جا رہا تھا۔ شہزادے سلطان محمد نے محمد امین کو خوش آمدید کہا، مگر جب اسے بتایا گیا کہ قطب شاہ نے اس کا مال و متاع واپس نہیں کیا تو شہزادے سلطان نے لشکر کو فوراً حیدرآباد کی طرف روانگی کا حکم دے دیا۔ قطب شاہ کا خیال تھا کہ محمد امین کو آزاد دیکھ کر سلطان محمد واپس چلا جائے گا، مگر جب اس کے جاسوسوں نے اطلاع دی کہ سلطان محمد لشکر لیے حیدرآباد کی طرف بڑھتا چلا آ رہا ہے تو اسے پسینے آ گئے۔ سلطان محمد کے لشکر سے ٹکر لینے کی اس میں ہمت نہ تھی، اس لیے اس نے اپنا تمام قیمتی سامان اور زر و جواہر سمیٹنے اور ماں بال بچوں کے قلعہ گولکنڈہ بھاگ گیا۔ قطب شاہ نے جاتے وقت یہ ضرور کیا کہ 15-20 ہزار فوج جو نیم تربیت یافتہ تھی حیدرآباد شہر کی حفاظت کے لیے چھوڑ گیا تھا۔ شہزادہ سلطان محمد حیدرآباد پہنچا، ایک معمولی سی جھڑپ ہوئی اور اس کا حیدرآباد پر قبضہ ہو گیا۔ حیدرآباد اس زمانہ میں بڑا نازک شہر ہوا کرتا تھا، اس لیے کہ تقریباً پورا شہر لکڑی کا بنا ہوا تھا۔ 1 سال پہلے ہی کسی کی غلطی سے ایک پردے میں آگ لگی اور دم کے دم میں پورا شہر حیدرآباد شعلوں کی لپیٹ میں آ گیا اور 1 ماہ تک پورا شہر جلتا رہا تھا۔ سلطان محمد نے پہلے شہر اور حویلیوں کے قیمتی سامان کی فہرست بنوا کر انہیں محفوظ کیا، پھر ایک فوجی دستے کو اس بات پر تعینات کر دیا کہ شہر میں کوئی گڑبڑ نہ ہونے پائے اور نہ کسی کو آگ جلانے میں بے احتیاطی کرنے دی جائے۔ شہزادہ سلطان محمد ابھی حیدرآباد کا انتظام کر ہی رہا تھا کہ اسے اطلاع دی گئی کہ اورنگزیب خود گولکنڈہ آ رہے ہیں اور پہلے شاید حیدرآباد ہی پہنچیں گے۔ ادھر تو شہزادہ سلطان محمد حیدرآباد کے انتظام میں مصروف تھا اور ادھر اورنگزیب ایک لشکر کے ساتھ گولکنڈہ پہنچ گیا اور اس نے قلعہ کو محاصرہ میں لے لیا۔ اب تو قطب الملک قطب شاہ کے رہے سہے اوسان بھی خطا ہو گئے۔ قطب شاہ میں شہزادہ سلطان محمد سے لڑنے کی طاقت نہ تھی تو وہ اورنگزیب کے مقابلہ پر کیسے نکلتا؟ آخر اس نے ایک ترکیب سوچی اور خوب سوچی۔ قطب شاہ کو معلوم تھا کہ اورنگزیب اس سے اس لیے بھی ناراض ہے کہ وہ صحابہ کرام پر برسر عام تبر کہلواتا ہے اور اس نے اسے لازمی قرار دے دیا ہے۔ چنانچہ اس نے یہ تدبیر اختیار کی، یا اپنی بچت کی یہ ترکیب سوچی، یا پھر ایک زبردست جنگی اور سیاسی چال چلی۔ وہ تدبیر یا چال یہ تھی کہ اس نے فوراً اپنی والدہ کو قلعہ کے باہر اورنگزیب کی خدمت میں ایک تحریر شدہ معافی نامہ لے کر بھیج دیا۔ اورنگزیب کو بتایا گیا کہ والی گولکنڈہ کی والدہ محترمہ شہزادے کی قدم بوسی کے لیے حاضر ہونا چاہتی ہیں، تو شہزادہ پریشان سا ہو گیا۔ بلا شبہ وہ قطب شاہ سے بہت جلا ہوا تھا۔ اس نے شہنشاہ ہند کے پاس قطب شاہ کے تمام جرائم اور کوتاہیوں کی فہرست تک بھیج دی تھی۔ اس کے باوجود جب اسے معلوم ہوا کہ قطب شاہ کی والدہ اس کے پاس خود تشریف لا رہی ہیں تو وہ واقعی گھبرا گیا۔ ظاہر تھا کہ قطب شاہ کی والدہ کوئی بزرگ خاتون ہی ہو سکتی تھی، پھر وہ ایک ماں تھی اور ماں کی عزت و حرمت سے اورنگزیب اچھی طرح واقف تھا۔ چنانچہ اس نے فوراً حکم دیا، محترم خاتون کی پیشوائی کے لیے تمام لشکر صف بستہ ہو جائے، محترم خاتون کو انتہائی عزت و احترام سے ہمارے خیمے تک لایا جائے، لشکر کے تمام سردار ہمارے ساتھ ہمارے خیمہ پر خاتون کا استقبال کریں۔ اس حکم کے ساتھ ہی اورنگزیب کا لشکر صف در صف استقبال کے لیے کھڑا ہو گیا۔ قلعہ والوں کو شبہ ہوا کہ اورنگزیب کا لشکر صف بستہ ہو کر حملہ کے لیے تیار ہو رہا ہے۔ ان کے حواس تو بالکل ہی گم ہو گئے۔ قلعہ دار بھاگا ہوا قطب شاہ کے پاس پہنچا اور عرض کیا، شاہ علی مقام، شہزادے اورنگزیب کا لشکر صف بستہ ہو رہا ہے، یوں معلوم ہوتا ہے کہ قلعہ پر اسی وقت حملہ ہونے والا ہے۔
قطب شاہ پریشان ہو کر کھڑا ہو گیا۔ کیا شہزادے کے پاس ہمارا یہ پیغام نہیں پہنچا کہ ہماری والدہ ان کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتی ہیں؟ ہمارا قاصد وہاں پہنچ چکا ہے، کلادار نے جواب دیا۔ اس کے بعد ہی شہزادے کے لشکر میں یہ ہلچل ہوئی ہے۔ چلو ہم بھی دیکھتے ہیں، یہ کہہ کے قطب شاہ فصیل پر جانے والے زینہ کی طرف لپکا۔ قطب شاہ کلادار کے ساتھ فصیل پر پہنچا تو اس کے بھی حواس غائب ہو گئے۔ شہزادے کا لشکر واقعی صف بستہ ہو رہا تھا۔ اب کیا ہوگا؟ ایک دم قطب شاہ کی زبان سے نکلا اور اس کا منہ دھواں دھواں ہو گیا۔ قطب شاہ کی نظریں شہزادے کے لشکر پر لگی تھیں اور وہ گمسم کھڑا تھا کہ اچانک وہ فصیل پر آگے کی طرف جھکا۔ دیکھو دیکھو، کلادار شہزادے کے لشکر سے دو سوار نکل کے آگے کی طرف آ رہے ہیں، ان کا رخ ادھر ہی ہے نا؟ کلادار اس کی آواز کے ساتھ ہی خود بھی جھک پڑا۔ اس نے سر اٹھا کر کہا، شاہ محترم کا خیال درست ہے، سوار بڑی تیزی سے قلعہ کی طرف آ رہے ہیں، اس سے تو کچھ اور ہی امید بندی ہے۔ قطب شاہ نے کلادار کو پر امید نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، اگر شہزادے کا حملہ کا ارادہ ہوتا تو وہ یہ سوار کیوں بھیجتا؟ کلادار نے دل سے یا بے دلی سے قطب شاہ کے خیال کی تائید کی۔ درست فرمایا شاہ محترم نے، سوار ادھر ہی آ رہے ہیں۔ کلادار کا جواب گول مول تھا، مگر قطب شاہ نے اسے حکم دیا، تم صدر دروازے پر جا کر معلوم کرو کہ یہ سوار کیا پیغام لائے ہیں۔ کلادار نیچے جانے والی سیڑھیاں طے کرنے لگا اور قطب شاہ فکر کے عالم میں فصیل پر تیز تیز قدموں سے ٹہلنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد کلادار تیزی سے سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر آیا اور تقریباً دوڑتے ہوئے قطب شاہ کے پاس پہنچا۔ قطب شاہ گھبرایا ہوا اسے آتا دیکھ رہا تھا۔ شاہ محترم مبارک ہو، کلادار نے ہانپتے ہوئے کہا۔ جلد بتاؤ کلادار۔ قطب شاہ کے تفکر میں کمی آ گئی تھی۔ شہزادے بہادر نے اپنے دو محافظ سوار محترمہ والدہ شاہ کے استقبال کے لیے قلعہ کے صدر دروازے پر بھیجے ہیں۔ یہ سوار محترمہ کی سواری اپنے جلو میں لے کر شہزادے کی خیمہ گاہ تک جائیں گے اور وہاں شہزادہ اپنے تمام سرداروں کے ساتھ محترمہ کا استقبال کرے گا۔ قطب شاہ کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، تمہیں بھی مبارک ہو کلادار، بلکہ قلعہ کے ہر شخص کو مبارک ہو، مگر ہاں یہ تو بتاؤ کہ تم نے دونوں سواروں کو کیا جواب دیا ہے؟ انہیں جواب دینے کی ضرورت نہیں، کلادار نے بتایا، وہ محترمہ کی سواری کا انتظار کریں گے اور سواری کے ساتھ ساتھ واپس جائیں گے۔ تو پھر جلدی کرو، جاؤ اور والدہ کو فوراً تیار کرا کے صدر دروازے پر لے جاؤ۔ قطب شاہ یہ حکم دے کر خود بھی فصیل سے اتر کر صدر دروازے پر پہنچ گیا۔ والدہ قطب شاہ شہزادے اورنگزیب کی خیمہ گاہ پر جانے کے لیے پہلے ہی تیار تھیں۔ قطب شاہ کا حکم پا کر وہ ایک بند گھوڑا گاڑی میں صدر دروازے پر پہنچ گئیں۔ قطب شاہ نے پردہ کے اندر منہ ڈال کے کہا، مادر مہربان، آثار پر امید ہیں۔ شہزادے بہادر نے آپ کے استقبال کے لیے اپنے دو ذاتی محافظ بھیجے ہیں۔ اب آپ کا کام ہے شہزادے کو اس طرح شیشے میں اتاریے کہ وہ کسی بات سے بھی انکار نہ کر سکے۔ بڑی بھی اگرچہ کافی عمر رسیدہ تھی، مگر گاڑی میں بڑے ٹھوسے سے بیٹھی تھیں۔ ان کا لباس شاہانہ تھا اور انہیں سنبھالنے کے لیے زرق برق لباس پہنے دو کنیزیں شاہی گاڑی میں ان کے سامنے کی سیٹ پر بیٹھی تھیں۔ گیٹ کے اندر کی طرف قطب شاہ اور اس کے ارکان دولت محترمہ ملکہ مادر کو رخصت کرنے کے لیے موجود تھے۔ صدر دروازے کی برج میں بیٹھے پہرہ دار نے راستہ صاف ہونے کا اشارہ کیا، جس کے ساتھ ہی صدر دروازہ کھل گیا۔ شاہی گاڑی باہر نکلی۔ باہر کھڑے شہزادے اورنگزیب کے دو محافظ سوار اپنے گھوڑوں سے اتر کے گاڑی کے سامنے سر جھکا کے کھڑے ہو گئے۔ ملکہ مادر کی تعظیم کا یہ ایک منفرد نظارہ تھا۔ اورنگزیب قطب شاہ سے سخت ناراض تھا، مگر جب اس نے سنا کہ ملکہ مادر اس سے ملاقات کے لیے آ رہی ہیں تو اس نے ان کے استقبال کے لیے بلا تکلف تمام شاہرانہ رسم و رواج ادا کرنے کا حکم دیا۔ شاہی گاڑی آگے بڑھی، صدر دروازہ بند ہو گیا۔ دونوں محافظ اپنے گھوڑوں پر سوار ہوئے اور ایک دائیں اور دوسرا گاڑی کے بائیں جانب ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ اورنگزیب کی خیمہ گاہ میں ملکہ مادر کی آمد کا انتظار ہو رہا تھا۔ اورنگزیب عمائدین کے ساتھ اپنے خیمہ کے باہر کھڑا انتظار کر رہا تھا۔ سواری شہزادے کے خیمے کے پاس جا کے رکی تو اورنگزیب کے نقیب نے سواری کے برابر جا کر کہا، شہزادے بہادر، ملکہ مادر گولکنڈہ کی خدمت میں سلام نیاز پیش کرتے ہیں۔ اس کے جواب میں سواری کا پردہ ہٹا اور کنیز نے سر نکال کر مترنم آواز میں جواب دیا، ملکہ مادر شہزادے بہادر کو درازی عمر اور بلندی اقبال کے دعاؤں سے نوازتی ہیں۔ سواری خیمے کے برابر لگا دی گئی۔ تمام امیر واپس چلے گئے۔ سلامی دینے والی صفیں ختم کر دی گئیں۔ ملکہ مادر کنیزوں کے سہارے سواری سے اتر کر خیمے میں داخل ہوئیں۔ اورنگزیب پہلے ہی خیمہ میں پہنچ گیا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر ملکہ مادر کا ہاتھ تھامنا چاہا، مگر ملکہ مادر نے ہاتھ اورنگزیب کے سر کی طرف بلند کیا۔ اورنگزیب نے سر کو ذرا سا خم کر دیا اور ملکہ مادر نے اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر دعا دی، بلند اقبال ہو، شہنشاہی کا تاج تیرے سر کی رونق بنے۔ اورنگ بھوچنکا رہ گیا۔ اس نے یہ آواز پہلی بار کسی غیر سے سنی تھی، حالانکہ یہ اس کے دل کی آواز تھی جو بچپن سے جوانی تک اس کے دل کے نہا خانوں میں پرورش پا رہی تھی۔
اس کا دل چاہا کہ وہ بڑی بی کی تائید میں کہہ دے کہ خدا آپ کی زبان مبارک کرے، مگر وہ یہ نہ کہہ سکا۔ ملکہ مادر کی دونوں کنیزیں اس کے دائیں بائیں تھیں اور اورنگزیب نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس راز کو خود ہی افشا کر دے۔ شاہ خیمہ میں قالینوں کا فرش تھا، درمیان میں 2 مسندیں لگی تھیں۔ اورنگزیب نے ملکہ مادر کی کنیزوں کو ایک مسند کی جانب اشارہ کیا۔ انہوں نے ملکہ کو اس مسند کے پاس لے جا کر کھڑا کر دیا۔ اورنگزیب دوسری مسند کے پاس پہنچ گیا تھا۔ شہزادے نے کمال ادب سے کہا، تشریف رکھیے ملکہ مادر۔ نہیں شہزادے، ملکہ مادر نے انکار کیا، پہلے شہزادے بہادر تشریف رکھیں گے، آپ ماں ہیں اور ماں کے سامنے بیٹے کھڑے رہتے ہیں۔ شہزادے نے متانت سے کہا، یہ آپ کی سعادت مندی ہے شہزادے، ملکہ مادر بولی، لیکن جب ماں سوالی بن کے آئے تو اسے حاکم وقت کے سامنے کھڑے رہنا پڑتا ہے، اب مجھے شرمندہ نہ کیجیے۔ یہ کہہ کر شہزادے نے ملکہ مادر کے دونوں ہاتھ پکڑ کے انہیں مسند پر بٹھا دیا، پھر خود بھی دوسری مسند پر بیٹھ گیا۔ ملکہ مادر نے بغیر کسی تمہید کے گفتگو شروع کر دی۔ انہوں نے کہا، شہزادے بہادر، آپ جانتے ہوگے، اگر نہیں جانتے تو میں بتا دوں کہ میں اپنے بیٹے قطب الملک قطب شاہ کی معافی کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ شہزادے بہادر مجھ بوڑھی کی التجا قبول کریں گے۔ شہزادہ اورنگزیب سوچ میں پڑ گیا۔ قطب شاہ کی نافرمانیوں کی فہرست اس قدر طویل تھی کہ اسے بالکل تو نہیں معاف کیا جا سکتا تھا۔ اب خاموش کیوں ہو گئے شہزادے بہادر؟ ملکہ مادر نے اسے خاموش دیکھ کر کہا، میں یہ تو سوچ ہی نہیں سکتی کہ شہزادے بہادر مجھے خالی ہاتھ واپس کر دیں گے۔ اورنگزیب پھر بھی خاموش رہا۔ کچھ تو بولیے شہزادے بہادر، میرا دل ڈوبنے لگا ہے، ملکہ مادر نے التجا کی۔ اورنگزیب نے چونکہ ملکہ مادر کو دیکھا، ان کا چہرہ واقعی سفید ہو گیا تھا اور اس پر کرب کے آثار نمایاں تھے۔ ملکہ مادر، اورنگزیب نے الفاظ تول تول کے کہنا شروع کیے، میں آپ کو خالی ہاتھ واپس تو نہیں کروں گا، مگر قطب شاہ کی غلطیوں، کوتاہیوں اور نافرمانیوں کی فہرست اس قدر طویل ہے کہ اگر میں اسے معاف کرنا چاہوں تو دربار دلی سے اسے معافی نہیں ملے گی۔ شاید آپ کو علم نہیں کہ شہنشاہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں قطب شاہ کا دماغ اس طرح درست کروں کہ آئندہ گولکنڈہ کی طرف سے کسی قسم کی آواز نہ اٹھ سکے۔ شہنشاہ کا حکم سر آنکھوں پر، جہاں دیدہ بڑی ہوئی فوراً بولی، شہنشاہ کا حکم تو آپ کو سب سے پہلے ماننا ہے، مگر انصاف کے ساتھ ساتھ رحم بھی تو ایک صفت ہے۔ اگر حاکم صرف انصاف ہی کرتا رہے اور مخلوق خدا پر رحم نہ فرمائے اور اس کی غلطیوں سے درگزر نہ کریں تو کیا وہ خدا کی نظر میں مقبول رہ سکتا ہے؟ بڑی بی نے شہزادے کو، جو گفتگو اور عمل دونوں میں اپنی مثال نہیں رکھتا تھا، اس طرح سے گھیر لیا تھا کہ آخر اسے کہنا پڑا، ملکہ مادر پہلے اپنے بیٹے کے اعمال نامہ پر غور فرمائیں، پھر اس سلسلہ میں کچھ گفتگو ہو سکے گی۔ پھر جیسے شہزادے کی مرضی۔ بڑی بی پہلی بار مزاحمل ہوئیں۔ انسان اور نسیاں کا چولی دامن کا ساتھ ہے، غلطیاں تو انسان سے سرزد ہوتی ہی ہیں اور اللہ تعالیٰ اسے پھر بھی معاف کر دیتا ہے۔ امید ہے شہزادے بہادر بھی درگزر سے کام لیں گے اور کوئی ایسی صورت نکالیں گے جس سے حکم عدولی کا الزام بھی نہ آئے اور میرے بیٹے کے گناہوں کی سزا بھی کم ہو جائے۔ شہزادے نے تالی بجائی، پہرے دار حاضر ہو کر تعظیم بجا لایا۔ شہزادے نے کہا، قطب الملک قطب شاہ والی گولکنڈہ کی کوتاہیوں کی فہرست پیش کی جائے۔ پہرے دار واپس کیا۔ ذرا دیر بعد واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں رول کیا ہوا ایک کاغذ تھا۔ پہرے دار نے کاغذ شہزادے کو پیش کیا۔ شہزادے نے کاغذ ہاتھ میں لے کر پہرے دار کو واپس جانے کا اشارہ کیا۔ شہزادے نے نہایت نرم لہجے میں فرمایا، اے گولکنڈہ کی محترم مادر ملکہ، یہ وہ فہرست ہے ان کوتاہیوں اور زیادتیوں کی جو قطب شاہ سے گزشتہ 1 سال میں سرزد ہوئی ہیں۔ اس کی نقل حضور شاہی میں بھیجی جا چکی ہے، ہم اس کو پڑھ رہے ہیں، ملکہ مادر توجہ سے غور فرماتی جائیں۔ شہزادے بہادر نے کاغذ کھولا اور اسے آہستہ آہستہ پڑھنا شروع کیا۔ پہلی بات یہ ہے کہ قطب الملک حکومت کرنے کے اہل نہیں ہیں۔ دوسری بات یہ کہ وہ رعایا پر حد سے زیادہ ظلم کرتے ہیں۔ تیسرا یہ کہ وہ رعایا کا مال و متاع جبراً چھین لیتے ہیں، جیسا کہ انہوں نے راجہ کرناٹک کے ساتھ کیا۔ راجہ کرناٹک کے نواسے اور نواسی ہمارے پاس فریاد لے کے آئے اور وہ اب تک ہمارے مہمان ہیں۔ چوتھی بات یہ کہ قطب الملک کی ریت ان کے ظلم و جبر کے خلاف بے حد نالا ہے اور روز ہمارے پاس نئی نئی شکایتیں لے کے آتی ہے۔ پانچویں یہ کہ وہ جہالت اور نادانی کے سبب بڑے صحابہ کو گالیاں دیتا ہے۔ اس نے کفر و زندگا کی اس بات کو اپنی ریاست میں رواج دے رکھا ہے۔ سب سے آخری اور اہم بات یہ کہ وہ ریاست کے اہل سنت و جماعت کے لوگوں پر ظلم و جبر روا رکھتا ہے اور تکلیفیں پہنچانے سے باز نہیں آتا۔ اس جگہ پر ناچیز یہ عرض کرنے کی جرت کرے گا کہ قطب الملک قطب شاہ والی گولکنڈہ کی یہ کوتاہیاں اور زیادتیاں ہندو مورخ جاوند ناتھ سرکار جیسے متعصب کی نظروں میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہوں، مگر شہزادہ اورنگزیب ان باتوں سے آگاہ ہو کر اس قدر غضبناک ہوا تھا کہ وہ شہنشاہ کا اشارہ پاتے ہی گولکنڈہ کی طرف خود ہی روانہ ہو گیا تھا۔ شہزادے نے اتمام حجت کے مادر ملکہ سے کہا، ان فرمودہ الزامات کے سلسلہ میں اگر مادر ملکہ کچھ کہنا گوارا فرمائیں
تو ہم سننے کے لیے تیار ہیں۔ ملکہ مادر شاید اس بات کی منتظر تھیں۔ انہوں نے فوراً کہا، اے شہزادے بہادر اور اے مستقبل کے تاجدار، اے شہزادے بہادر اور اے مستقبل کے تاجدار، غلام اپنے آقا سے بحث، تکرار اور سوال و جواب کی جرت نہیں کیا کرتے، سو میں بھی یہی کہتی ہوں۔ مجھے ان تمام الزامات پر جو قطب شاہ پر لگائے جاتے ہیں ان کے درست ہونے پر قطعی کوئی شبہ نہیں۔ میں تو اپنے بیٹے کی طرف سے معذرت اور معافی مانگنے کے لیے حاضر ہوئی ہوں۔ میں شہزادے بہادر کے انصاف کو آواز نہیں دے رہی، بلکہ میں تو ان کی کرم اور عفو درگزر کے دروازے پر دستک دینے آئی ہوں۔ پہلے شہزادے نے اپنی باتوں سے ملکہ مادر کو لاجواب کر دیا تھا، اور اس وقت ملکہ مادر نے آخری جملے ادا کر کے شہزادے کو نہ صرف لاچار کر دیا بلکہ وہ مادر ملکہ کی حاضر جوابی پر ششدر رہ گیا، اور آخری شہزادے بہادر کو کہنا پڑا، اے والیہ گولکنڈہ کی مادر مہربان، اللہ تعالیٰ اپنی صفت رحم کو اس قدر عزیز رکھتا ہے کہ اس نے اپنے محبوب پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑا اعزاز رحمت للعالمین کہہ کر دیا۔ میں اسی رحمت للعالمین کا ایک حقیر بندہ ہوں، فرمائیے کہ آپ اپنے بیٹے کے لیے کیا رعایت چاہتی ہیں؟ مادر مہربان نے عرض کیا، شہزادے بہادر، میں قطب شاہ کی طرف سے غیر مشروط معافی نامہ پیش کرتی ہوں۔ اس کے ساتھ ہر طرح کی احتیاط، انسانیت اور شرافت کا اقرار نامہ بھی خدمت عالیہ میں پیش کرتی ہوں، اور چاہتی ہوں کہ میرے بیٹے کو غیر مشروط معافی عطا کی جائے۔ اورنگزیب چند لمحے سوچتا رہا، پھر بولا، مگر قطب شاہ کے خیالات جو بڑے صحابہ اکرام کے بارے میں ہیں، ان کے بارے میں ملکہ مادر کیا فرمائیں گے؟ کیا خوب ملکہ مادر کے جھریوں بڑے چہرے پر مسرت کی لکیریں ابھر آئیں۔ جو بات میں کہنا چاہتی تھی وہ بات شہزادے بہادر نے خود ہی فرما دی۔ میں اپنے بیٹے قطب شاہ کے مذہبی خیالات کے بارے میں اس قدر واضح ضمانت دوں گی کہ شہزادے بہادر اس سے انکار نہ کر سکیں گے کہ یہ آپ کو منظور ہے۔ کیوں نہیں؟ قطب شاہ کے مذہبی خیالات میں کسی تبدیلی کا ثبوت مل جائے تو پھر ہمیں فیصلہ کرنے میں کوئی دقت نہ ہوگی، شہزادے نے مضبوط لہجے میں کہا۔ شہزادے علی، ملکہ مادر نے کہا، میں بڑے عجز کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کروں گی۔ ملک شاہ اور میں دونوں ہی شہزادے بہادر کی خوشنودی حاصل کرنے اور اپنا دل صاف کرنے کے لیے یہ درخواست پیش کرتے ہیں کہ ہم شہزادے بہادر کے فرزند ارجمند شہزادے سلطان محمد کے رشتہ ازدواج کے لیے ملک شاہ کی دختر نیک اختر کا رشتہ پیش کرتے ہوئے خوشی محسوس کرتے ہیں، اور یہ بھی عرض کرتے ہیں کہ قطب شاہ کی بیٹی کا خطبہ نکاح شہزادے محمد سلطان کے ساتھ ملت حنفیہ کے آئین و رسم کے مطابق پڑھایا جائے گا۔ شہزادہ اورنگزیب نے حیران کن نظروں سے ملکہ مادر کو دیکھا۔ ہمیں منظور ہے ملکہ مادر، اب کسی دوسری ضمانت کی ضرورت نہیں۔ ایک تاریخی حوالہ کے مطابق قطب شاہ نے پیشکش کی تھی کہ وہ پچھلے تمام برسوں کا خراج ایک مشت ادا کر دے گا۔ شہزادے اورنگزیب نے یہ رقم بڑھا کر 1 کروڑ کر دی، اور قطب شاہ نے اس تبدیل شدہ رقم کو بھی آیت رحمت سمجھا اور اسے منظور کر لیا۔ مادر ملکہ یعنی قطب شاہ کی والدہ کے جانے کے بعد اورنگزیب نے ایک قاصد شہزادہ محمد سلطان کے پاس حیدرآباد دوڑایا اور اسے اطلاع دی، تمہارا نکاح قطب ملک شاہ کی بیٹی کے ساتھ ان کی درخواست پر ہم نے منظور کر لیا ہے۔ تاریخ عقد اسی ماہ کی 25ویں طے ہوئی ہے۔ امید ہے کہ تم سعادت مندی کا ثبوت دو گے۔ شہزادہ محمد سلطان کو کیا عذر ہو سکتا تھا؟ حیدرآباد اس نے فتح کر لیا تھا، اور گولکنڈہ اس کے لیے اس کے باپ شہزادہ اورنگزیب نے حاصل کر لیا تھا۔ شادی سے 1 دن پہلے وہ باپ کی خیمہ گاہ پر گیا اور ان سے ضروری ہدایات حاصل کر کے حیدرآباد واپس آ گیا۔